السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل، میں ہوں سعید شبیر حسین شاہ۔ ناظرین، آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں، ماجد حسین اوان ایڈوکیٹ۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اقتدار کی منتقلی ہو گئی، اب منتقل ہو چکا پاکستان پیپلز پارٹی کو، فیصل راٹھور صاحب نئے وزیر اعظم ہیں، آپ کو کیا توقعات ہیں ان سے؟ دیکھیں، پہلی بنیادی بات تو شاہ صاحب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے، اور جب جب پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا ہے تو پیپلز پارٹی نے ڈلیور کیا ہے، وہ آزاد کشمیر ہو وہ پاکستان ہو۔ تو اسی طرح سے آزاد کشمیر کے اندر جو منتخب پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، فیصل ممتاز راٹھور صاحب، اور معاملہ فہم آدمی ہیں، تدبر سے بھی کام لیتے ہیں، حکمت سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو یقینی طور پہ امید ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو گورننس کے ایشو ہیں، جو بیسک رائٹس کو لے کے جو ایشوز ہیں، اور جو دیگر معاملات ہیں، تو ان کے حل کے لیے ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مسائل جو ہیں وہ عوام کے حل ہوں گے۔ اچھا، اتنی سینئر قیادت کے درمیان آپ چودھری یاسین صاحب ہیں، لطیف اکبر صاحب ہیں، اور بھی سینئر لوگوں کے ہوتے ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل ممتاز راٹھور کو کیا چیز ممتاز کرتی ہے جو وزیر اعظم بننے کے وہ اہل ثابت ہوئے؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پارٹی لیڈرشپ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ کوئی بھی فرد جو پارٹی کے اندر موجود ہے تو وہاں پہ پارٹی کے ڈسپلن کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو یقینی طور پہ قیادت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے ایز اے پرائم منسٹر، تو اس میں بالکل پارٹی کی مشاورت موجود ہے اس کے اندر، اور اس سے یقینی طور پہ ایک فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آزاد کشمیر کے اندر سینئر لیڈرشپ موجود ہے، ان کے تجربات سے بھی یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فیصل صاحب انرجیٹک آدمی ہیں، اور جیسے گزشتہ 2.5 سال کے اندر انہوں نے جو ایکشن کمیٹی کی ایک موو تھی، وہاں پہ مذاکراتی ٹیم کے اندر بھی موجود تھے، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ کمپیریٹیولی بہتر انداز کے اندر انہوں نے چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اتنے سینئر لوگ جو موجود ہیں، تو وہ سینئر لیڈرشپ ہے، اس نے فیصلہ کی، یہ پاکستان کی سینئر لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کی ہے، یہ مسلط کیا گیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، چیزیں پالیٹکس کے اندر مشاورت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اندر یقیناً آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے، پاکستان کی، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، تو اس میں مشاورت کے یقینی طور پہ کئی ادوار ہوئے ہوں گے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فیصلہ کہیں سے کوئی مسلط ہوا ہے، چونکہ یہ پیپلز پارٹی ہے تو یہاں پہ مشاورت بنیادی چیز ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ کارکنوں کی جماعت ہوا کرتی تھی، اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں سرمایہ دار جو ہیں ان کا آنا شروع ہو گیا، تنویر الیاس صاحب کی صورت میں، اپنا عباسی صاحب کی صورت میں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مخلص کارکن جو ہے پارٹی قیادت سے بہت نالاں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے؟ دیکھیں، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے، دوسرا آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں۔ اب کچھ چیزیں پولیٹیکل سسٹم کے اندر، نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر بھی جو پالیٹکس کا پیٹرن ہے تو وہ چینج ہوا ہے وہاں پہ، تو اس کے لامحالہ اثرات ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی ہوتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے چونکہ یہ عوامی جماعت ہے یا عام آدمی کی آواز پاکستان پیپلز پارٹی کو آج بھی سمجھا جاتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کارکن ہے، تو یہاں پہ ایک پیپلز پارٹی کے اندر یہ کلچر بھی موجود ہے کہ جو پارٹی کی قیادت ہے تو وہ کارکنوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ تو یہ یہاں پہ مکالمہ بھی ہے، یہاں پہ ڈیبیٹ بھی ہے، یہاں پہ کارکن کھل کے اپنی بات کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کارکن ہے وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، اور پچھلے 2.5 سال کے اندر یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر جو ایک ہائبرڈ نظام مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کی وجہ سے آزاد کشمیر کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ اس کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے لامحالہ جو اثرات ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ پڑے ہیں، جو گریجولی بہتری کے جس کے اندر اب چانسز موجود ہیں کہ دوبارہ پبلکلی جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اس طرح کے فیصلہ جات جماعتوں کے اندر بھی کریں گی، اور جو پبلک انٹرسٹ کے لیے چیزیں ہیں تو وہ بھی کریں گی۔ جس ہائبرڈ نظام کے خلاف ابھی آپ باتیں کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس نظام کا حصہ نہیں رہی؟ آپ کے ابھی تک جو وزراء ہیں انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، اور نئی حکومت میں بطور وزیر انہوں نے حلف بھی اٹھا لیے۔
دیکھیں جیسے کہ پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو چونکہ پاکستان کو آزاد کشمیر کے ساتھ کمپیئر کرتے وقت ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور جو بھی دنیا بھر کے اندر کنفلکٹ زون ہیں تو اس کے اپنے ایک معروضی حالات ہوتے ہیں. تو ان معروضی حالات کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس اقتدار کا حصہ رہی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اس وقت کے جو وزراء ہیں، جو ذمہ داران تھے، انہوں نے بارہا اس بات کی کوشش کی، میڈیا کے اوپر بھی یہ چیز موجود ہے کہ جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے جناب انوار الحق صاحب، کہ وہ آزاد کشمیر کے اس خطے کو جہاں پہ اگر اس پورے خطے کو دیکھا جائے، اس پورے خطے کے اندر جو یہاں پہ سیاسی شعور ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تو اس کو اس انداز میں ٹیکل کرنے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. لیکن پیپلز پارٹی کا اس وقت بھی موقف یہ رہا کہ سیاسی انداز میں مسائل کو حل کرنے کے لیے پبلک کو بھی انگیج کیا جانا چاہیے، اور جو پبلک کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی سیاسی انداز میں کردار ادا کیا جانا چاہیے. اچھا، مسلم کانفرنس سے کچھ لوگ ہیں جیسے دیوان چغتائی اور پیپل پارٹی سے چودھری رشید، انہوں نے پیپل پارٹی چھوڑی، پی ٹی آئی میں گئے، ایک مسلم کانفرنس چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گئے، اور آج وہ بطور وزیر، جبکہ انہوں نے پیپل پارٹی کا وہ باقاعدہ حصہ بھی نہیں بنے، اور انہوں نے بطور وزیر آج حلف اٹھا لیا. یہ کہ پیپل پارٹی کے عام کارکن کے لیے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے؟ دیکھیں مسائل موجود ہیں، سیاسی حوالے سے بھی ہیں، جو سماجی حوالے سے بھی مسائل موجود ہیں، پبلک کے جو جگہ کے اندر ایشوز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار جس سچویشن کے بعد ملا ہے تو یقینی طور پہ مسائل کا انبار موجود ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے، اور ایک جو آزاد کشمیر کے اندر ایک جو انارکی کی کیفیت بن چکی تھی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے یقینی طور پہ اتفاق رائے ضروری تھا، اور اتفاق رائے سے ہی معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز میں حل کیے جا سکتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ یقینی طور پہ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کے اندر یہ ڈسکشن موجود ہوگی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اگر ان 6 ماہ کے اندر ڈیلیور کر جاتی ہے، اور ہم پر امید ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور کرے گی، تو پھر جو مسائل ہیں پبلک کے، جب مسائل حل کی طرف جائیں گے، جب عوامی ایشوز جو ہیں ان پہ بہتر حکمت عملی سے آگے بڑھا جائے گا، تو یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن بلکہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کارکردگی نظر آئے گی. ان ٹکٹ ہولڈرز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ جولائی 2021 میں جنہوں نے مشکل ترین حالات میں پارٹی کا ٹکٹ لیا، انتخابات میں گئے، اور انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے کے بعد ایک وہاں پہ لوگوں کے گھر گھر گئے اور پیپل پارٹی کے لیے ووٹ مانگا، آج انہی حلقوں میں آپ ان کے اوپر پیراشوٹر آپ نے مسلط کر دیے ہیں، تو وہ لوگ جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان کا ذرا ان کے بارے میں بتائیں، ان کے لیے کیا آپ کا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں، جن لوگوں نے 2021 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا، یقیناً وہ مشکل الیکشن تھا. اس مشکل الیکشن کے باوجود یہاں پہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصا ووٹ لیا ہے. تو یہ سیاسی عمل ہے بنیادی طور پہ، اور جو سیاسی ریاست ہوتی ہے ایک سیاسی کارکن کی، تو وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. ان شیب و فراز آتے رہتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنے مشکل وقت کے جو ساتھی ہیں تو ان کو کبھی بھی اگنور نہیں کرے گی. اور اس حوالے سے بھی ہم پر امید ہیں جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی مدر پارٹی ہے، تو وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مشکل وقت کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن لڑا ہے، تو ان کو بھی وہ بہتر انداز میں انگیج کریں گے. چودھری لطیف اکبر صاحب، بلا شبہ 3 نسلیں گزر چکی ہیں، اس کے بعد وہ تب سے پیپل پارٹی کا حصہ ہے اور آج بھی پیپل پارٹی کا حصہ. اسی طرح چودھری یاسین صاحب اور دیگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پارٹی کا حصہ ہیں، اور ابھی یہ تنویر الیاس صاحب اور دیگر جو لوگ آگے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے پارٹی کی تمام آنرشپ تنویر الیاس صاحب لے لیں گے، تو یہ جو ان کی 40 50 60 سالہ جو ریاست ہے اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر کمٹمنٹ کا نام ہے. اسی طرح سے جو ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں جناب چودھری محمد یاسین صاحب، ان کی بھی پارٹی کے لیے ایک کمٹمنٹ موجود ہے، ایک سٹرگل موجود ہے اس پارٹی کے لیے. تو ایسی بات قطعاً نہیں ہے. اگر کوئی پارٹی کے اندر آتا ہے تو پارٹی کے اندر آنے سے کوئی بھی کسی کو نہیں روک سکتا،
اور دوسری بات یہ آ گئی کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو اس بات کا اظہار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہمیشہ جو سینئر لوگ ہوتے ہیں، جو سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ مشاورت کے عمل کو یقینی بنایا جاتا ہے، مشاورت کی جاتی ہے، اعتماد میں لیا جاتا ہے، اور تمام لوگوں کی جو قربانیاں ہیں، جو اسٹرگل ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بالکل موجود ہیں اور پارٹی اس کا ریگارڈ بھی کر رہی ہے. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں سے اگر قربانیوں کو نکال دیا جائے تو پھر پیپلز پارٹی واپس نہیں بھیجتی. تو اس لیے قربانیوں کو بالکل پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ یاد رکھا بھی ہے اور ہمیشہ یاد رکھا بھی جائے گا مستقبل کے اندر. ان دو لوگوں میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیراشوٹر کو ٹکٹ ملے گا یا اسی مخلص کارکن کو، اسی جو ٹکٹ ہولڈر کو ٹکٹ دیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ تو اب پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے اس کے فیصلوں پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ چیزیں اس وقت کس انداز میں آگے بڑھ رہی ہوں گی. لیکن یہ ایک دفعہ پھر چونکہ ہمارے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، تو انہوں نے بھی اس بات کا برملا ہر جگہ پہ اظہار کیا ہے کہ جو پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ لوگ ہیں، جنہوں نے مشکل وقت کے اندر پارٹی کا ساتھ دیا ہے، تو ان کو پیپلز پارٹی کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تنہا نہیں چھوڑے گی. اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آپ آگے آئے، ابھی بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، اور بطور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی آپ اپنی سینئر قیادت کو کوئی پیغام یا میسیج دینا چاہیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک ہی پیغام ہے موجودہ اس سچویشن کے اندر. آج جہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن چکی ہے، اور جو پچھلے 2.5 سال کے اندر ایک جو انارکی کی اور انسرٹینٹی کی کیفیت آزاد کشمیر کے اندر رہی ہے، جس کی وجہ سے عام جو پبلک ہے اس کے لیے بھی مسائل بڑھے ہیں، تو دوسری طرف جو 15 سے 25 سال کا جو ہمارا نوجوان ہے جے کے کا، جو آبادی کا ایک بڑا حصہ میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر مشتمل ہے، تو ان کے بھی یہاں پہ مسائل ہیں. تو اس لیے چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. اور دوسری طرف جو نوجوان ہیں، نوجوانوں کے مسائل کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے. جیسے دیکھا جائے تو اس خطے کے اندر روزگار بہت بڑا ایشو ہے، تو اس کے لیے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر روزگار کو مواقع میسر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جو عام آدمی ہے، عام آدمی کے مسائل کے لیے، اور عام آدمی کو اس نظام اور سسٹم کے اندر آنرشپ جب تک نہیں دی جائے گی تو یہ نظام زیادہ عرصہ چلنا ناممکنات میں سے. اچھا، عام آدمی کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آنرشپ، نہ صرف آنرشپ دی بلکہ ان کے حصے میں اچیومنٹس بھی پڑی ہوئی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ ڈیلیور کر پائے گی کہ لوگ ایکشن کمیٹی کے پیچھے سے ہٹیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف وہ لوٹ کے آئیں گے؟ ایسا کیا آپ لوگ کریں گے؟ دیکھیں، اس کے اندر ایک چیز ہے کہ ایکشن کمیٹی جہاں پہ اس کی ایک تحریک آزاد کشمیر کے اندر عوامی ابھار کی صورت میں موجود رہی ہے، تو اس کے بیک پہ جو عوامی طاقت تھی وہ بھی موجود تھی. ظاہر ہے لوگوں کے مسائل ہیں، ان مسائل سے انکار ممکن نہیں ہے، جو گورننس کے ایشوز کو لے کے ہیں، جو بنیادی حقوق کے ایشوز کو لے کے ہیں، تو مسائل تو بالکل آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں. اور دنیا کا کوئی بھی نظام ہے شاہ صاحب، تو وہاں پہ مسائل کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیپیسٹی موجود ہے. ماضی کا پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کے اندر کارکردگی اس بات کی گواہی دے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس نے کم عرصہ کے اندر یہ جو ٹائم ملا ہے پیپلز پارٹی کو، تو وہ عوامی مسائل کے لیے تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کو ڈائلاگ کے ذریعے انگیج کر کے، سیاسی انداز میں انگیج کر کے، تو مسائل کے پائیدار حل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آگے بڑھے گی. آئین میں گنجائش تو موجود ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 6-8 ماہ سے زیادہ 1.5 سال تک یا 1.25 سال تک اس کو بڑھایا جا سکتا ہے ٹینیور کو؟ دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت حالات کیا ہوں گے. اس ظاہر ہے آج نیشنل اور انٹرنیشنل چینجز بھی، اس طرح کی تبدیلیاں بھی ہو سکتا ہے اس خطے کے اندر کوئی اس طرح کی تبدیلی رونما ہو جائے. تو اس طرح کے پرسپیکٹو میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کہیں پہ جو آئین اور قانون کے اندر گنجائش موجود ہے تو اس کے مطابق بالکل چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے مایوس کارکن کے لیے آپ کے کوئی پیغام ہے تو وہ دے دیں. دیکھیں، 2.5 سال کے اندر آزاد کشمیر کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو کارکن تھا وہ مایوس تھا.
تو ابھی مایوسی ختم ہو گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ چکی ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 100% جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے وہ حل ہو جائیں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بہتر انداز کے اندر عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ضرور ہوگی. پیپل پارٹی، یہ بالکل آخری سوال ہے، پاکستان پیپل پارٹی کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کارکن نواز پارٹی ہے. اب آج ہم نے دیکھا جو 20 وزراء اور 2 آپ نے جو مشیر کا اعلان کیا، اس میں کوئی بھی پاکستان پیپل پارٹی کا کارکن نہیں تھا، اور یہ تو بڑی مایوسی والی بات ہے. تو اس کا تدارک کیسے کیا جا سکے گا؟ دیکھیں، جو وزراء منتخب ہوئے ہیں تو وہ یقینی طور پہ جو انتخابی عمل ہے اس میں وہ عوامی مینڈیٹ لے کے اسمبلی کے اندر پہنچے. اور دوسری میں آپ سے ایک اور گزارش کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فوکس ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر صرف یہ 6 ماہ کی گورنمنٹ نہیں ہے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے کہ ان 6 ماہ کی جو ہماری کارکردگی ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو نیکسٹ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی تو اس کی سمت کا یہ تعین کرے گی. تو اس لیے ان 6 ماہ کے اندر چیزوں کو بہتر انداز میں کنسنسس کے ساتھ ہم پر امید ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آگے بڑھائے گی. ماہی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، آپ نے ماہی صاحب کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.